اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 59 ہے اور آیت نمبر سورۃ النساء کی 23 to 26 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے وہ سب سے زیادہ بنیادی طور پہ تو محرمات ابدی یعنی جو ہمیشہ کے لیے بندے کے اوپر رشتے حرام ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص فائنینشلی طاقت جرت نہیں رکھتا نکاح کرنے کی وہ کیا کرے ان کے متعلق کچھ بیان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کے اندر جو چند لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان آیت مبارکہ کے الفاظوں کو لے کے اور کہتے ہیں کہ یہاں سے نکاح متع ثابت ہوتا ہے، یا ایک جو اہل سعود نے شروع کیا ہے نکاح مسیار وہ ثابت ہوتا ہے، تو ان کا بھی انشاءاللہ انہی آیات کے اندر رد ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ تو ذکر ہے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی ڈالنے کی کوشش بھی کرے تو وہ بھی منسوخ ہو چکا ہے حکم، تو لہٰذا ہم ان کو واضح کر دیں گے۔ سب سے پہلے وہ والی آیت ہے جس کے اندر 12 رشتے ایسے بیان ہوئے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے بندے کے لیے حرام ہیں۔ اس کے اندر حرمت رضاعت بھی ہے، اور 7 ایسے رشتے ہیں جو بندے کی نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، 4 رشتے ایسے ہیں جو بندے کے حرمت مصاہرت کی وجہ سے یعنی کہ جو ہمیشہ کے لیے بندے کے اوپر حرام ہو چکے ہیں وہ ہے، حرمت رضاعت بھی بیچ میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیے گئے ہیں، امہاتکم، اب وہ حرام کیا کیا کی گئی ہیں، تمہاری مائیں نمبر 1، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، 4 رشتے اللہ تبارک و تعالی نے گنا دیے، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، 5 رشتے ہو گئے، وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں یعنی کہ بھائی کی بیٹیاں، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا تمہارا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور 7واں رشتہ جو اللہ تبارک و تعالی نے گنایا ہے، وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں، بہنوں کی بیٹیاں، ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ 7 نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی یہاں سے خارج ہو جائیں گی، یعنی کہ جس عورت نے آپ کو دودھ پلا دیا ہے وہ عورت اب رضائی ماں بن چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ بتایا کہ اور دودھ کی بہنیں، یعنی جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے اب اس کے جو بہن بھائی ہیں یا اس کی جو بہنیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حرام ہو چکی ہیں، اب وہ آپ کی ایک طرح بہن بن چکی ہیں۔ اس کے اوپر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں گا، پہلے آیت کا ترجمہ کلیئر کر لیں۔ اور فرمایا کہ عورتوں کی مائیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی کہ آپ اس سے واضح سمجھیں بیویوں کی مائیں بندے کی ساس لگتی ہیں، یہ حرمت مصاہرت سے حرام ہے رشتہ، تو لہٰذا اس کے ساتھ اگر بیوی کو بندہ طلاق دے بھی دے اس کے بعد بھی بندہ اپنی ساس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا، پوری زندگی کے لیے نکاح حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں ان بیبیوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہیں، یعنی کہ جن کے ساتھ بندے نے صحبت کی تو صحبت کا جو بندے کے پاس تحفہ آیا وہ کیا تھا، بیٹی تھی، ان بیٹیوں کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی کہ ذاتی بیٹی، اور وہ ذاتی کس طرح ہوگی، بیوی کی بیٹی، تو ان کے ساتھ بھی بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کا خلاصہ اگر آپ سمجھیں، اصل اور فروع، اصول اور فروع ان دونوں کے لیے رشتے حرام ہیں بندے کے اوپر، یعنی کہ نہ اپنے آباء و اجداد میں کسی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یعنی ان کی بیویوں کے ساتھ وغیرہ، اور اولاد کے اندر بھی یعنی بیٹی ہے یا پوتا پوتیاں وغیرہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا بندے کا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ،
پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، یعنی کہ جس عورت کے ساتھ بندے نے صحبت نہیں کی، یعنی کہ جب ایک پہلی صورت تو اس میں یہ بنی کہ نکاح ہی نہیں ہوا، تو واقعی میں اس کی بیٹی تو بندے کے لیے حلال ہوئی کیونکہ وہ اب غیر محرم ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ اگر نکاح ہو بھی گیا ہے اس کے بعد بندے نے صحبت نہیں کی، تو اس صورت کے اندر یہ جو بچی ہے اس کی وہ پچھلے کئی خاوند سے آئی تھی، یعنی پچھلے خاوند سے آئی تھی، اب اس کو صحبت سے پہلے طلاق دے دی ہے، تو اس صورت کے اندر جو پچھلے خاوند سے بیٹی آئی ہے اس کے ساتھ بندہ نکاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیوی، یعنی کہ نسلی جو بیٹا ہے حقیقی بیٹا اس کی جو بیوی ہے وہ بھی حرمت مصاہرت کے رشتے کے ساتھ آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر بھی کافی زیادہ یعنی کہ مسائل ہیں احناف کے نزدیک، تو یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر باپ نے بیٹے کی بیوی کو شہوت کے ساتھ چھو لیا اور شرط یہ ہے کہ شہوت ہو، تو وہ جو بیٹے کی بیوی تھی نا وہ بیٹے کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ بہت زیادہ ایک سینسٹیو ایشو ہے جس کو آپ سمجھیں، اور یہ احناف کے نزدیک ہے واضح طور پہ۔ چند لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس کے اندر اور بڑی رائے نکالتے ہیں، لیکن ہمارا جو یعنی کہ یہاں پہ چلتا ہے پاک و ہند کے اندر احناف، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ حرمت مصاہرت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ یہ اعتراض کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ یار طلاق کا حق تو مرد کے پاس تھا، یعنی مرد بیچارہ باہر گیا ہوا ہے تو باپ نے اس کو چھیڑا تو وہ نکاح چلا گیا، تو اس کا بھی احناف جواب دیتے ہیں اپنے طور پہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حرام اس طرح ہوا کہ جو اس سے سابقہ آیت ہم نے پڑھی تھی نا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یعنی تمہارے باپ اور دادا کی جو منکوحہ ہے ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، یعنی کہ باپ اور دادا کے مین مقصد تھا شہوت کے ساتھ چھونا، تو جو ماؤں کی نسبت میں آ گئی اس کے ساتھ ان کا رشتہ حرام ہو گیا۔ اب وہ بیٹے کی بیوی نہیں رہی، وہ ہمیشہ کے لیے بیٹے کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ تو اس معاملے کے اندر جو احناف کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھیں کہ اپنی ساس، یہ داماد اور ساس کا رشتہ بھی اسی طرح ہے حرمت مصاہرت کے اندر، اور بیٹے کی بیوی کا رشتہ یعنی بہو کا رشتہ یہ بھی اس طرح ہی ہے۔ تو ان کے معاملے میں جو احناف کے ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ باقی چند رائے ایسی ملتی ہیں دوسرے مسالک کے اندر اور دوسرے مذہب کے اندر جو ان کے اندر تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یہ تو مرد کے پاس حق تھا تو لہٰذا اس کے اندر یعنی کافی زیادہ ڈبیٹ کرتے ہیں۔ فی الحال وہ موضوع نہیں ہے، آیت کے مطابق یہی ہے، حقیقی بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی بیوی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، وہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے ایک نکاح کے اندر۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، البتہ جو پہلے گزر چکے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الا ما قد سلف، جو پہلے گزر چکے یعنی کہ جو پہلے نکاح کے اندر تھے، دو بہنیں اکٹھی نکاح کے اندر لیے ہوئے تھے، تو اگر تو وہ ابھی ہیں تو وہ لہٰذا اسی وقت چھوڑ دیں، اور جو انہوں نے حق مہر دیا وہ ان سے واپس نہ لیں۔ اور جو پہلے گزر چکے ہیں یعنی پچھلی امتوں کے اندر یہ جب بھی یہ معاملہ چلتا تھا تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بخشنے والے مہربان ہیں۔ حرمت رداعت کے اندر ایک حدیث مبارکہ یاد رکھیے گا، صحیح بخاری کے اندر 2645 حدیث کا نمبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رشتہ رداعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے، یعنی نسبی رشتہ جس طرح بندے کے لیے حرام ہے نا، اسی طرح بندے کے لیے سیم رضائی رشتہ بھی بندے کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بندے نے نسب کے طور پہ جس طرح بہن کے ساتھ بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا، جو اصلی بہن ہے ایک باپ سے بھائی بہن، ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، اسی طرح بچے نے جس ماں کا دودھ پی لیا ہے اب اس کی کوئی بیٹی ہے تو جس کا دودھ پیا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کے رشتے نسب کے ساتھ حرام ہے اسی طرح کے رشتے رداعت کے ساتھ حرام ہو جائیں گے، صحیح بخاری شریف کی روایت کے تحت۔ اور اس کے اندر 4 رشتے جو ہیں وہ حرمت مصاہرت کے ہیں۔ نمبر 1 وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو، یہ ٹوٹل آپ 4 سن لیں کون کون سی ہیں۔ حرمت مصاہرت وہ جو آپ کو مسئلہ میں نے پہلے بتا دیا ہے، وہ 4 رشتے، ان میں سے نمبر 1 یہ ہے وہ بیوی جس کے ساتھ آپ صحبت کر چکے ہیں اس کی لڑکیاں یعنی ان کی بچیاں، وہ بھی ان کو چھوئیں گے تو ان کے ساتھ بھی آپ کا حرمت مصاہرت کا رشتہ ہے۔ بیوی کی ماں، اور اب سارے کے سارے اصول، دادی دادیاں یہ ساری کی ساری بیچ میں داخل ہو جائیں گی، نانیاں وغیرہ بھی، باپ دادا وغیرہ یعنی اصول،
کی بیویاں، یعنی بچہ اپنے باپ کی بیوی کو یعنی سگی ماں کو بھی اس نیت کے ساتھ شہوت کے ساتھ چھوئے تو وہ رشتہ بھی بندے کے لیے حرام ہو جاتا ہے احناف کے نزدیک۔ اور اس کے بعد بیٹے پوتے وغیرہ فرو کی بیویاں، یعنی جو بیٹا یعنی کہ وہی بات آ گئی کہ ان کی بیویاں یعنی کہ باپ اپنے بیٹے کی بیوی یعنی بہو کو اگر چھو لے تو وہ بھی بندے کے لیے رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر توجہ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور اصول آپ یاد رکھیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھپھی بھتیجی اور خالہ، یعنی پھپھی بھتیجی اور خالہ اور بھانجی، ان کو ایک نکاح کے اندر جمع نہ کرو۔ اب اس کا آپ ایک قانون اور ایک لا سمجھ لیں کہ ایک ٹائم میں بندہ پھپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح کے اندر جمع نہیں کر سکتا، اور خالہ اور بھانجی کو، اور اس کا لا کس طرح سمجھیں گے، اور دو بہنوں کو کیوں نہیں جمع کر سکتا؟ کوئی بھی رشتہ جس کو ان میں سے ایک کو اگر ہم ایک ٹائم میں مرد تصور کریں اور دوسری عورت ہی رہے، اگر ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو لہٰذا وہ آپ کے نکاح کے اندر عقد کے اندر دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اس قانون کو آپ نے اس طرح سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پہ پھپھی اور بھتیجی ہے اور یہاں پہ خالہ اور بھانجی ہے، اگر خالہ کی جگہ وہاں پہ اس کو مرد تصور کیا جائے خالہ کو تو وہ کیا لگے گا؟ خالو بن جائے گا۔ اب تصور کیا جائے کہ وہ خالو ہے تو خالو کا کیا اس کی اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح، بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، تو لہٰذا جب ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے تو ہم لوگ یعنی کہ کوئی ایک مرد ان دونوں کو ایک نکاح کے اندر اکٹھا نہیں کر سکتا۔ دو بہنیں ہیں، ان کے بارے میں کس طرح ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے تو وہ دو بہن بھائی بن جائیں گے، تو جب ان دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا تو ہم لوگوں کا بھی ان کے ساتھ رشتہ ایک ٹائم میں دو بہنوں کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ نے اس طرح اس کو قانون کو سمجھ لینا ہے۔ اور یہ ہمارا سورۃ النساء کی جو آخری آیت تھی جس کے اندر 12 رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، چند حرمت مسارت کی وجہ سے ہیں، چند رضاعت کی وجہ سے، اور چند جو رشتے ہیں وہ بندے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے نسب کی وجہ سے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد آگے اب حکم دیا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں۔ اب وہی ذکر چل رہا ہے تقریباً کہ جو شوہر والی عورتیں یعنی جو شادی شدہ ہیں وہ تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یعنی کہ جب بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے مجاہد بن کے تو سامنے جو بندہ فتح کرتا ہے تو ادھر سے جو عورتیں آتی ہیں بطور لونڈی وہ تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اب اس کے اندر بہت سے اعتراضات آتے ہیں، لونڈیوں کا ایک علیحدہ سے باب ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم علیحدہ طور پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں تاکہ آسانی ہو جائے، لیکن آپ یہاں پہ خلاصتاً سمجھ لیں کہ لونڈیوں کے بارے میں بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ کیا ہے، لیکن آپ اس کو اگر سمجھیں کہ وہی عورتیں وہاں سے اگر واپس ہم بھجوا دیں یعنی ہم ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ جہاد کے اندر یہ رول ہے کہ عورتیں اور بچوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا، یہ اسلام کی ایک نورانیت ہے، حسن ہے کہ وہ بچوں اور عورتوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اب وہاں سے عورتیں آتی ہیں، ان کو تو اگر ہم اپنے پاس رکھ لیں گے تو مسلمانوں کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اگر ان کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں یعنی ہم بالکل ہی حد کر دیں اللہ لوکی کی، ملنگ بن جائیں اور ان کو واپس بھیج دیں، اب وہی عورتیں جا کے اپنے بچوں کو تیار کریں گی، کل کو وہ دوبارہ اپنے ہمارے اوپر حملے کریں گے۔ تو لہٰذا اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے کہ لونڈی اگر بنتی ہے جو کافروں کی جانب سے آئی ہے تو اس کے اندر اسلام نے بہت زیادہ کچھ دیکھ کے حکمتیں وغیرہ دیکھ کے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت دیکھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم رکھی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں، یعنی جو پیچھے عورتیں گزری ہیں نا جو 12 رشتے بیان کیے ہیں ان عورتوں کے علاوہ سارے رشتے تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کے لیے، یعنی کہ مال ہے، استطاعت رکھتے ہو اور اس حد تک استطاعت ہے کہ اس کا خرچہ پانی سب کچھ اٹھا سکتے ہو، اور اپنی شہوت کا اتنا اندیشہ کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو شہوت کی وجہ سے میں زنا کر بیٹھوں گا تو اس کے لیے بندے کے لیے فرض ہے نکاح کرے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور نان و نفقہ پورا کر سکتا ہے اور شہوت کے اندر اتنی حد نہیں ہے اور نہ اس کے لیے نقصان اپنے آپ کے اندر سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی اندیشہ ہے برائی کی طرف جانے کا، تو تب سنت موقدہ ہے، یعنی کہ لازمی طور پہ وہ بندہ نکاح کرے۔
تو یہاں بھی یہ حکم دیا کہ مال کے ذریعے یعنی حق مہر کے ذریعے بندہ نکاح تلاش کرے اور حق مہر جمع کروائے اور اس کے بعد نکاح کر لے، نہ کہ زنا کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، یہ الفاظ یاد رکھیے گا۔ ادھر سے بعض مخالفین نکاح متع کا باب نکالتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ اس کا رد کریں گے، پہلے ترجمہ پڑھ لیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقرر مہر انہیں دے دو، یعنی جن عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو ان کے جو مقرر کردہ مہر ہے وہ تم انہیں دے دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور مقرر مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ، یعنی ایک تو پہلے مہر مقرر ہو گیا ہے جو شادی کے وقت ہوا ہے، معجل غیر معجل جو بھی کیا وہ آپ کی ثوابدید تھی، اب وہ مقرر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے ایک جگہ پہ حق مہر کو مقرر کرنا ہے، اب آپ گھر میں بیٹھ گئے، ایک بسترے پہ آ کے بیٹھ گئے، اب آپس میں میاں بیوی کچھ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس پہ پھر میں تمہارے معاملے میں نہیں بولوں گا، یعنی یہ تمہاری اپنی ثوابدید ہے کہ عورت کہتی ہے کہ میں سارا معاف کرتی ہوں تو مرضی ہے، تو پھر جا کے اپنا لے آؤ، پیزے وغیرہ کھاؤ، لیکن اگر عورت نہیں معاف کرتی تو پھر اس کا حق اس کو دو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم آپس میں ڈیسائیڈ کر لو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ نکاح متع کے متعلق صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ ادھر سے یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اور بالخصوص یہ جو اہل تشیع بھی اس معاملے کو بہت زیادہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے متعلق بھی ہم ایک حدیث مبارکہ بیان کر دیتے ہیں ترمذی شریف کی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے ہم تمام کو متع سے منع فرما دیا، نکاح متع سے، اور اس کے اندر اگر اب بھی کوئی اختلاف ہے، یعنی اہل تشیع بھی اگر رکھتے ہیں نا، تو ان کی کتب کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ جب بندہ کہیں دور جائے تو اس صورت کے اندر نکاح یہ والا جائز ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کے پہلی بات یہاں سے ثابت ہوتا ہے نہیں فمستمتعتم سے، لیکن ہاں اگر جب تک حکم تھا، کیونکہ وہ 3-4 دن حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے وقت بھی منع فرما دیا، اور اس سے پہلے بھی نبی علیہ السلام نے، جو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ملتی ہے، حضرت عمر ابن خطاب نے اس پر پابندی لگا دی، اور انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کروایا کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے عمر۔ تو یہ لہٰذا اس طرح تھا کہ جس طرح آج تو سوشل میڈیا بندہ کوئی بات کرنا چاہے تو پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے، جدھر جدھر تک بندہ پہنچانا چاہے پھیل جاتی ہے، لیکن وہ اس طرح تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تو کیا پتہ 20 صحابہ نے سنا ہو، لیکن جب وہ حکم واپس لیا تو کیا پتہ 10 نے سنا ہو۔ تو حضرت عمر ابن خطاب ان میں شامل تھی کہ انہوں نے دیکھا بھی تھا اور اس کو منع ہوتے بھی دیکھا تھا، تو انہوں نے اس پہ پابندی لگائی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے اس کا منع کا ثبوت دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ اہل تشیع بھی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ملتی ہے وہ آخری ٹائم تک اس پہ راضی تھے، اگر وہ راضی بھی تھے تو ان کا جو راضی ہونا ہے وہ اس طور پہ تھا کہ جب بندہ کہیں دور جائے، اور وہ اجتہاد تھا، لیکن وہ قول بھی ہم شاذ مانتے ہیں۔ اہل سنت کا جو اجماع ہے اس معاملے پہ کہ نکاح متع بالکل منسوخ ہو چکا ہے، اس معاملے کے اندر اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بالکل واضح طور پہ یہ منسوخ ہے، تو لہٰذا اس آیت سے پہلی بات یہ حکم نکلتا نہیں، لیکن اگر کوئی نکالنا چاہے بھی تو وہ یہ اپنا رد سنبھال کے رکھے اپنے پاس۔ اس کے بعد جو اس آیت مبارکہ کے اندر چند احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ جو اس کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، جو 12 رشتے بیان ہوئے اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام کے تمام رشتے حلال ہیں، اور اس کے بعد تم تلاش کرو، یعنی مہر کے ذریعے تم نکاح کرو جتنا تمہارا دل کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ بات یاد رکھیے گا اس کے اندر کہ اسلام کے اندر 2 ہی صورتیں ہیں عورتوں سے نفع اٹھانے کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے اس صورت میں آپ ان کے ساتھ نفع اٹھا سکتے ہیں، اور دوسری صورت ہے لونڈیوں کے ذریعے، لیکن اب بین الاقوامی طور پہ اس پہ پابندی ہے، قانون نے جب اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیے ہیں تو لہٰذا اب یہ حکم ایک طرح منسوخ ہی مانا جائے گا، کیونکہ اب دور پہ چل نہیں رہا، تو لہٰذا اس کے اوپر بھی اب اجماع ہے، اور اس کے متعلق ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے لونڈیوں کے متعلق، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ مشرکین بھی اعتراض کرتے ہیں اور کافر وغیرہ بھی کہ یہ لونڈیوں والا تصور کہاں سے آپ نے اٹھا لیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش کریں گے علیحدہ طور پہ، لیکن جتنا آیت مبارکہ کے اندر بیان تھا وہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم، اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی فائنینشلی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، تو ان مسلمانوں کنیزیوں سے
نکاح کر لے جو تمہاری ملک میں ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ یعنی تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن مسلمان کنیزوں سے تم نکاح کر رہے ہو کہ وہ ایمان والی تو ہیں، تو تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ پہلی بات ہے تم فائنینشلی مضبوط نہیں ہو، تمہارے پاس روکڑا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو تم کس طرح نکاح کر سکتے ہو؟ تو یہ میں نے پہلے بتایا کہ اس صورت میں فرض ہے، اور ایک صورت میں بالکل حرام ہے نکاح کرنا، کہ اگر بندہ عورت کے ابتدائیہ شروعاتیہ بندہ خرچے اگر نہیں اٹھا سکتا، نان و نفقہ نہیں دے سکتا، تو بندے کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بارے میں مشکات کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم نکاح کرو، اور اگر تم استطاعت نہیں رکھتے تو پھر تم روزے رکھو۔ دوسرا حال موجود ہے، ویلے بہ کے پھر روزے رکھو، بس یہی حال جی۔ ہاں اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر استطاعت ہے تو پھر نکاح کریں، پھر بلکہ بعض اوقات فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، یعنی تمہاری ذات پات جتنی مرضی بلند ہے۔ صحیح بخاری کی وہی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور قرآن مجید کے اندر بھی، بلکہ یہ اس کا سورۃ الحجرات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تو تم میں سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری والا آلہ ہے اور اللہ کی نزدیکی ہے، نہ کہ وہ لوگ جو اپنی ذات پات کے اندر پڑی ہیں، تو وہ تو اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ کم از کم تم اسی بات پہ خوش ہو جاؤ کہ جن کنیزوں کے ساتھ تم نکاح کر رہے ہو وہ مسلمان ہیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، کیونکہ اب کنیز سے بندہ نکاح کرے گا تو اس کے مالک سے اجازت لینا لازمی ہے، اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، حق مہر ان کو دو، ان کو ستاؤ نہ، تنگ نہ کرو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں نہ کہ زنا کرنے والی ہوں۔ یعنی حق مہر دو، ایک صحیح طریقے کے ساتھ ان کے آقا سے اجازت لو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس بندے نے نکاح کرنا ہے غلام نہیں، تو اس وقت آقا سے اجازت کی ضرورت ہے، لیکن طلاق کے لیے آقا کی اجازت لازمی نہیں تھی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب نکاح کرنا ہے کسی آقا سے اس کی اجازت لے لو، کیونکہ اس نے اس کی خدمت بھی کرنی ہے، اور آٹومیٹک جو آپ کے بچے ہوں گے نا وہ اس آقا کے غلام ہو جائیں گے۔ تو یہ بلیکھے میں نہیں رہنا کہ وہ بچے آپ لوگوں کے ہیں، بلکہ اب وہ بچے اس آقا کے غلام ملکیت میں آ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ اس کی خدمت بھی کرے گی آقا کی، یعنی اس کے کام کاج، اور ساتھ میں وہ اپنے خاوند کے پاس بھی آئے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور ناپوشیدہ آشنا بنانے والی، یعنی نہ زنا کرنے والی ہو اور ناپوشیدہ دوستیاں بنانے والی ہو۔ اور اگر اس کے بعد پھر حکم بیان کرتی ہے فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں، لونڈیوں کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی، آزاد عورتیں جتنی طاقت رکھتی ہیں اس سے آدھی سزا ان پر مقرر کی جائے گی۔ سورۃ نور کے اندر جو حکم ہے کہ ان کے اوپر 100 کوڑے مارے جائیں، یعنی آزاد عورت اگر کرتی ہے زنا وغیرہ تو اس کے بعد اس کو رجم کیا جائے یا 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہاں پہ بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ما علی المحصنات من العذاب، یہ آیت مبارکہ لے کے اعتراض ہی اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہاں پہ تو اگر آزاد عورت کا تصور کیا جائے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے شادی شدہ کو، اور تو غلام کی آدھی سزا کس طرح ہوگی، یعنی آدھا رجم کس طرح ہوگا؟ تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جو غلام ہے اس کے لیے حکم نکالا گیا ہے حضرت صاحب، وہ یہ حکم ہے کہ اس کو آدھی سزا دی جائے گی، جو 100 کوڑے ہیں اس کی جگہ 50 کوڑے مارے جائیں گے، اگرچہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کیونکہ رجم کا آدھا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ اس کے لیے مناسب ہے، یعنی ایک بندہ آزاد عورت سے فائنینشلی اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے، نہیں رکھتا، اب اس کے لیے مناسب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ کسی مسلمان کنیز سے نکاح کر لے، تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے، اور تاکہ وہ فائنینشلی اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھے، کیونکہ وہ لونڈی ہوگی تو اس کا مقابلہ تو وہ کر سکتا ہے ایک طرح۔
یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے۔ یہ جتنے احکام سارے اٹھا کے بیان کر دیے، یہ اللہ نے کر دیا۔ اب آگے عمل ہماری باری ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے جو پہلے کیا کرتے تھے، الا ما قد سلف، جو انہوں نے کیا، یعنی کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کیا کرتے تھے، کوئی اہل عرب کی کوئی بدعت تھی وہ کام کیا کرتے تھے، جو کچھ تھا اللہ نے بیان کر دیا، اور کہا کہ تم سے تمہارے پہلوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرما دے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے، اور اس کا مقابلہ تو پھر کوئی نہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اندر انتہا کی ہے، تو اس نے سب کچھ تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے، اس کے بعد عمل کرنا یہ تمہارے ذمے میں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات کو جو سنی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محرمات ابدیہ ان سے محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، فتنہ دورہ جدیدیہ سے نجات فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔